خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اب نہ آئندہ کا کوئی خوف اور نہ پرانا کوئی غم ستائے گا. اب جو تیرے دل میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اب جو تمہارے دل میں بے اختیاری اور بغیر ارادے کی کوئی خواہش پیدا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو زبان سے تم کہہ دو, جو تمہارا حکم صادر ہو جائے اس کے اندر کمی نہیں جائے. اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غفور الرحیم کے مہمان ہو, وہ پذیرائی اور میزبانی کرے گا. یہ دونوں انجام ہیں. اور آگ سے چولوں بچنے کے لیے مالک نے بیان کر دیا کہ ٹھنڈی چھاؤں میں چل کر ایمان کے دعوے کے ساتھ چاہتے ہو کہ جنت کے دروازوں پر جا کر تم پہنچو اور دستک دو, دروازے کھولے جائے, حوروں کا مجرا ہو اور غلمان تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو جائے. تم نے یہ سمجھا ہے, تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا نبی وہ بات جو دین کی دعوت دینے والے, توحید کا اعلان کرنے والے, طاغوت کی نشاندہی کرنے کے بعد شرک سے بچنے کے لیے ہوشیار کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں اس سے پہلے اللہ کے دین کی قائم کرنے والے, اس کے غالب کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ وہ ہوا ہے ڈھیلا مارے گئے ہیں. اور آج یہ امت بنو اسرائیل کی طرح سے وہی کرے گی توحید کی دعوت کے ساتھ. اگر شرک کی نشانی ہو اور جب طاغوت کی پردہ داری کی جائے کہ جن کو تم اپنا پیشوا بنا رہے ہو اور انہیں پورے دین کو بدل ڈالا ہے اور آج اس دین کو تم سینے سے لگا رہے ہو اور پیشانیوں کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو عزت دیتے ہو, تو پھر قیامتیں برپا ہوں گی. پھر وہی ہوگا, کوئی مارا جائے گا, کوئی نکالا جائے گا, عزت کے مقام آواز دیں گے اور اس کے بعد سب کہیں جانے کے بعد پھر وہ آخری وار ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الذین کے وقار کو جو صحیح معنوں میں دنیا میں غالب کرنے اور قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی بازی کھیل سکتا ہے, وہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں ایماندار. اس کے مالک ایمان کی تصدیق فرماتا ہے ان الذین آمنوا, فرمایا میں سے ایماندار چاہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی سے ایمان کا حق ادا کر دے اور وہ حاضر, اس کے بعد فوراً حقیقت کا معاملہ آ گیا. فرمایا کیوں, اس کے بعد صرف خود اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ دنیا والوں کے سامنے دین کی دعوت اس طرح سے واضح آ کر کھول کر بیان کرے, کفر شرک کا معاملہ صاف کرے, طاغوت کی نشاندہی کر کرے کہ قوم ان کو اپنے اندر سے نکال سکے. لیکن اس کے بعد نہیں, یہ کہ اس کے بعد پھر مایوس ہو جائے, فرمانی وجاہدوا, اس کے بعد پھر جہاد کرے اپنی جان اور مال سے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو. تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے ساری کائنات کے اندر صرف ان کا یہ حق ہے, ان پر ذمہ داری ہے جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ہیں. اپنے ایمان کو انہوں نے کفر اور شرک اور بدعت سے پاک کر لیا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے چوروں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے, یہاں ہر لمحے عذاب میں زیادتی ہوگی, کمی کا کوئی موقع نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ نظریں ڈوبنے کا وقت آ رہا ہے, پیشانی پسینے سے بھیگ رہے گی, آنکھیں پکا کر چڑھیں گی تو انسان روک نہ پائے گا, اس کی نگاہ کے سامنے ہے. جو اللہ کو اپنا معبود, اپنا آقا, اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے, جن کے لیے مالک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی یوں دعوت پیش کرے اور شرکیت پر مجبور کیے جائے, پھر یہ نہیں کہ بس سالے دم لے اور پھر جہاد کرے فی سبیل اللہ یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو, اللہ کے راستے میں شہید ہو. تو یہ ایک راستہ ہے, یہی ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ کہیں کوئی طریقہ نہیں. کسی سے دشمنی نہیں, صرف اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہے. اور دشمنی بھی ہے کہ نہیں کہ کوئی انتقامی کارروائی ہو, بلکہ ترس کھانا چاہیے. جن کے پاس آج اللہ نے توفیق سے ایمان کی یہ نعمت دے دی ہے, ان کو چاہیے کہ آج جو دنیا بھٹکی ہوئی ہے ان سے اوپر ترس, ان کو برباد کیا ہے انہیں چیروں اور مولیوں سے. ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے بندوں یہ تمہارے کام نہ آئیں گے, یہ تمہارے دشمن ہیں, خالص مال اور دنیا کے لیے کر رہے ہیں. سب کہیں جا کے یہ معاملہ آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائے گا کہ اللہ کی راہ میں
یہ اللہ کے بندے ہیں، ایک بڑھتے جائیں گے، توفیق دے گا پروردگار آزمائشوں کے اندر، مالک سہارا دے گا، اور وہ آزمائشیں پروردگار جو پھوٹے سے باہر ہیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالے گا، پروردگار کی رحمت نہیں ہوگی، اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا اس دھرتی کے اوپر کہ جو بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دن یہ زمین نہ دیکھ لے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کوئی کافر موجود نہیں ہے، عیسائیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیب ناپید ہوگی اور خنزیر کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے۔ اور مسلم میں ایک زیادت ہے کہ اس زمانے میں 7 سال ایسے گزریں گے کہ سارے مومن ہوں گے اور 2 مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رنجش بات نہ پا سکے۔ اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا، آہستہ آہستہ کفر شرک پھیلے گا۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہوا چلے گی اللہ کی طرف سے، اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرک نہیں ہوا ہے، چاہے گناہگار ہو چکا ہو، اس کو وہ ڈھونڈ کر پالے گی، چاہے وہ کہیں چھپ جائے، اور وہ لگے گی اور وہ مر جائے۔ اب جو کافر مشرک ہو چکے ہیں وہی اس دنیا کے باقی ہوں گے، اور اللہ ان کے اوپر دنیا بے شمار نشاور کر دے گا، اور یہ دیوانے گدھوں کی طرح سے دنیا پر پھر پڑیں گے، اور اس کی خرمستی میں اسی طرح سے مبتلا ہوں گے کہ ان کے اوپر قیامت کا زلزلہ آئے گا، بلکہ کا دستور اور سور سے پھونک مار دی جائے گی۔ تو یہ ایک روداد ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ تو انفسک واہلک سنا، بچاؤ اللہ کے بندوں اپنی جانوں کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے کہ جس کے اندر جانے کے بعد پھر چھٹکارا ملے، اور اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کا نام لے کر اٹھو، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد سنت کو راہ بناؤ، اور اس کے بعد پھر وہ نمازیں جہاں ہیں اسی انداز سے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اور وہ ساری سنت اور کی پابندیاں ہیں، بالکل اسی انداز سے خلوص کے ساتھ پوری سمجھ اور ہوش و حواس کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا، اور پھر اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے والی ہے، اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ، آج دنیا کے اندر اگر کچھ فراخی ہے تو سمجھتے ہو کامیاب آئے ہو، اور میں اچھی بھرپور بدلا تو قیامت کے دن ملنے والا ہے، اور 2 شکلوں میں آئے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ جیتا، اور باقی سارے ہار گئے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا میں جو تم نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بنائے ہیں یہ خالص فریب کے اشار ہیں، ان کو توڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہی بات ہم آپ سے یاد ہی کہنے آیا ہوں، اور یہی دنیا والوں کے سامنے ایک موت یہ سچی سے پہلے، اس سے پہلے کہ خالص مایوسی کا وقت ہو، حسرت و یاد کا سما ہو، اور کہ اللہ سے توبہ کریں، پروردگار سے توبہ کرنے کے بعد، اور پھر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر میدان میں پھر بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ آپ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقریر فرمائیے، کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں اشارے کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا ہے اپنے ساتھی کو، اور پیچھے سے نیزہ مارا ہے جو ان کی پیٹھ میں لگنے کے بعد سینے سے پار ہو گیا ہے، خون کا فوارہ پھوٹا ہے دل سے ہٹ جانے سے، اور ان کی زبان سے بجائے اس کے لعنت اور ملامت کی کوئی بات نکلتی، بخاری مسلم روایت کرتے ہیں یہ خوشی سے بے قابو ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر فزت رب الکعبہ، مالک تیری کبریائی، تیرا احسان مالک، فزت رب الکعبہ، میں تو رب کامیاب ٹھہرا۔ سب وہ چیز آئے گی اس ایک بات کے اوپر، اسی واقعات تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ جیسے میدان جنگ والے کے لیے ہے یہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ویسے یہ اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیتے ہوئے کسی کافر اور مشرک سے ہاتھوں وہ شہید کر دیا جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے، براہ راست سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، جیسے مسلم کی حدیث تفسیر میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو لے کر نئے جسم جنت الفردوس کے ہرے رنگ سے دیتا ہے، اور اپنے حق کے جھولے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر جب یہ مزے اڑا لیتے ہیں تب ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ سونا تمہیں کچھ اور چاہیے، تو سارے کہتے ہیں کہ مالک سب کچھ مل گیا، سارے وعدے پورے ہوتے ہیں، کوئی ایک تمنا نہیں ہے۔ 3 بار جب یہ پوچھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ پھر یہ 14 آپس میں کوئی نہ کوئی بات مانگنا چاہیے ورنہ اللہ برابر یہی پوچھتا رہے گا، تب انہوں نے کہا کہ مالک ایک تمنا ہے کہ ہماری ان روحوں کو
ان کو تو نے ان ہرے جسموں میں ڈالا ہے جب الفردوس میں جہاں مزہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پہلی شہادت کے وقت ملی تھی، بس اس کی تمنا ہے، وہ ایسی ہے، وہ جنت میں ملی ہے۔ تو یہ چیز ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں شہداء کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کے سامنے، اللہ توفیق دے، مالک سب کو توبہ کریں جس طرح سے قرآن میں آتا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہیں بھی معلوم ہے اور بات تمہارے سامنے صاف آ گئی ہے، تو یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر کے پلٹو، جو صرف سما علیکم مدرارا، اس دنیا میں بھی پروردگار عالم آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر رکھا دے گا، اور آپ اپنے جنت کی بادشاہت کے لہلاتے ہوئے باغات کے قدم چنیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس بڑھاپے میں جماؤں کی ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کی زبان کا بھی ہے، اس کے بعد اللہ جہاں جہاں تک لے جائے سب کو مالک توفیق دے، اور سارے سننے والوں کو اور ان کے متعلقین کو پروردگار عالم جہنم کے شعلوں سے محفوظ کر کے جنت کی بہاروں سے مستقبل اپنے کو لہٰذا واستغفر اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، گویا یہ ان کا جو درس ہے سمجھ لیجئے، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری دعوت اور پوری زندگی اور عالمانہ جو سوچ ہے اور نچوڑ ہے ان کے علم کا، اس کا لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ یعنی آخری بات یہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹھو اللہ کے بندو، سردڑ کی بازی لگا دو اس دین کے لیے۔ آج جس کو بگاڑ دیا ہے ان مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے اور ان صوفیوں نے، یہ جو بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا میں آج جو دین پایا جاتا ہے یہ ان کے بزرگوں کا ہے، جس کے اندر قبر پرستی ہے، چادریں ہیں، عرس ہے، میلے ہیں، 11ویں شریف ہے، میلاد ہے، ہر سال شرک کی سالگرہ ہے، واسطے وسیلے ہیں، جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہے، تعویذ گنڈے ہے، پیری مریدی ہے، فحاشی ہے، سود ہے، یہ سب کفر و شرک، اور اس کے بعد نفرتیں ہیں آپس میں، قتل و غارت ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اس شرک کی پیداوار ہے۔ جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی تم جنت نہیں جا سکتے ہو۔ یاد رکھنا، نمازوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود تم جنت نہیں جا سکتے ہو جب تک ایمان کو خالص نہ کرو۔ اور آج کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، جو گنبد کو نہ پوج رہے ہوں، جو اپنی بادشاہت کو نہ پوج رہے ہوں، مسلک کو نہ پوج رہے ہوں، فرقے کو نہ پوج رہے ہوں، یا علاقے اور وطن کی بھی پرستی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس انداز سے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ۔ یہ عالم دین تھے، موحد عالم دین، اور آرمی افسر بھی تھے، تو اس انداز سے کوئی مولوی ٹائپ نہیں تھے، کوئی پیر ٹائپ نہیں تھے، تو یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خاص کر اس انداز سے اٹھا رہے ہیں۔ ایک ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو عوام کو اٹھا رہے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا رہے ہیں، ٹائیگرز، اور یہ وہ کفر و شرک کی بنیاد کے اوپر، جمہوریت کی بنیاد کے اوپر، وطن پرستی کی بنیاد کے اوپر مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے اور امام زامن باندھنے والے، یا علی مدد کے پٹے باندھنے والے، یہ کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا میں مطلب بتاؤں گا، ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب خود نہیں آتا، انہوں نے کیا بتانا ہے، یہ خود لا الہ الا اللہ کے غدار ہیں، کلمے کے غدار ہیں۔ شرک کرنے والا جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کو گالی دینے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دعوت جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے 20ویں صدی کے آخر میں اٹھی ہے، یہ دل کے اندر اتر گئی ہے، یقین کیجیے، پوری طرح رگ رگ کے اندر، ایک ایک ریشے کے اندر پیوست ہو گئی ہے، اور پوری طرح محسوس ہو گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے کہ 71 کی شکست کیوں ہوئی تھی، اور یہ سارے کیوں نامرد بنے ہوئے ہیں، کیوں امریکہ سے ڈرتے ہیں، کیوں چائنا کی چاپلوسی کرتے ہیں، کیوں رشیا کے گود میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیوں بکاری بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ذلت اور خواری ان کے ساتھ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کیونکہ کلمے کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے۔ تو اب جس کو صحیح معنوں میں اپنے جان کے اوپر وہ رحم کرے، اپنا خیر خواہ ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیر خواہ ہے، اپنے قبیلے، علاقے، قوم اور پھر پوری دنیا کا اگر انسانیت کا خیر خواہ ہے، اس کو یہ دعوت دنیا والوں کے سامنے اسی طریقے سے پیش کرنی پڑے گی جس طرح اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اختیار کی۔ تو بے خطر کود پڑو، یقین کیجئے کوئی تمہارا بال پھیکا نہیں کر سکتا، اور اگر بالفرض تمہیں کوئی مار دے اس راستے کے اندر تو گویا سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور تمہاری لاٹری نکلا اس معاملے میں، اور اسی وقت براہ راست تم اللہ کی جنتوں کے اندر، بڑے بڑے درجات کے اندر اسی طرح پہنچ جاؤ گے جس طرح صاحب یاسین نے کہا کہ ادخل الجنہ،
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اس جنت میں داخل کر دیا گیا، قوم نے اس کو مار دیا لیکن جنت میں داخل کر دیا گیا، اور جنت میں جانے کے بعد کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی، او میری قوم کو کیا معلوم، کاش ان کو معلوم ہو جائے، انہوں نے تو مجھے مار دیا اپنا دشمن سمجھ کے، حالانکہ میں ان کو خیر خواہ تھا، لیکن اب ان کو کیسے پتا چلے کہ میرے رب نے مجھے معاف کرنے کے بعد اونچے درجے والے شہداء کے اندر شامل کر دیا ہے۔ تو اس انداز سے مالک نے اس مرد مجاہد کی بات پہنچا دی انسانیت تک، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک یہ جنت کے مزے لوٹتے رہیں گے یہ شہداء، اس لیے خواہش کرنے والے خواہش کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ ذہن میں آتا ہے شہید وہ جو جنگوں میں شہید ہو، نہیں، بلکہ جو تبلیغ کے لیے بھی نکلے گا بغیر ہتھیاروں کے، جو تبلیغ کے لیے نکلا، چاہے اکیلا نکلے، چاہے دو نکلیں، چاہے پورے گروپ کی شکل میں نکلیں، اور کوئی کافر مشرک اس کو مار دے جوش کے اندر آ کے، شرک کا رکھوالا اور مسلک کا پروانہ دیوانہ اگر کوئی اس کو مار دے، کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس مومن کو مار دے، یا کہیں سے بھی کسی طریقے سے اس کی موت آ جائے، تو یہ جنت الفردوس کے اندر پہنچ جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ دعوت اٹھی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 1986 دسمبر میں فوت ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے اپنے ساتھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگرچہ ایک جماعت کی شکل میں یہ بہت آگے بڑھ رہے تھے، لیکن محمد حنیف کے اندر پھر شرک آیا، اس نے خلف جانشین کے اندر پھر سجدہ تعظیمی کے اندر ڈبو دیا اس نے، اور کچھ باغیوں نے بھی راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی، لیکن جو مخلص مومن ہے ڈاکٹر عثمانی کے اصلی ساتھی، اصلی بھائی، وہ جمے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس دعوت کو دائیں بائیں کرنے کے لیے، اس کا راستہ ٹیڑھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہماری جان جائے گی اس دعوت کے لیے، اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے۔ اللہ جانتا ہے جینے کا بھی مزہ آ رہا ہے، اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارے قریب کرے، ہمیں ان کے قریب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، مخلص لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہر جگہ جہاں یہ دعوت جا رہی ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے، اور اس کچرے سے ہیروں کو چھانٹا جا رہا ہے، جو مخلص ہیں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، اور خبیث لوگ جو ہے کفر و شرک کے دائی جو ہیں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کتنے آئے ہیں اس راستے میں، بڑی بڑی ان سے امیدیں تھیں، لیکن جب پریشر پڑا ان کے اوپر، ذرا قانون کا پریشر یا ملکی پریشر یا کوئی اور اپنی برادری کا پریشر اندرونی یا بیرونی جو بھی، تو اس کو برداشت نہیں کر سکے، ان کے غبارے سے آواز نکل گئی ہے، ان کے ایمان کے غبارے سے، اور پھر لومڑی کی طرح اور بکری کی طرح ٹیں ٹیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو مجاہد صفت ہمارے ساتھی ہیں وہ جمے ہوئے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مخلص لوگوں کے اندر شامل رکھے، اور یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی۔ ہم منظم ہو گئے، پھر سے ہم منظم ہو گئے الحمدللہ، اور یہ دعوت آگے پیچھے ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہے، اور اسی دعوت نے انشاءاللہ غلبہ پکڑنا ہے۔ اسی کے اندر آگے جا کے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور پھر کفر و شرک کا زور ٹوٹے گا، ہر طرف جتنا جو کفر و شرک پھیلا وہ سب ناپید ہو جائے گا، اور 7 سال میں گزریں گے، اس زمین کے اوپر کوئی ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اس کے بعد سور میں پھونک مار دی جائے گی، پھر میدان محشر جب ہوگا سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا، ایمان عقیدے کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور جنہوں نے آج ایمان عقیدے کا ساتھ دیا ہے، اس طرف آئے ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کے سائے کے اندر ہوں گے، اور باقی سارے کافر اور مشرک جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ایسی خوفناک انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔